بنگلہ دیش آہستہ آہستہ جا رہا ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ کافی ہوئی, اور یہ شاید مزید اس کو آگے لے کے جائیں گے نئی گورنمنٹ جو ہے, یعنی ہندوستان سے مخالفت میں, if for no other reason, اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ بہت زیادہ ہے وہاں. پھر یہ کہ بڑا کم علاقہ اس کو کہتے ہیں چکنز نیک, اگر وہ کاٹ دیا جائے تو ہندوستان. السلام علیکم ویورز, میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان. ویورز, پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری بات کر رہے ہیں. بنگلہ دیش میں جو نئی انٹرم گورنمنٹ آئی ہے, ڈاکٹر محمد یونس جس کو چیف ایڈوائزر کے طور پر, وزیر اعظم کے طور پر وہ کام کر رہے ہیں, اس کے اوپر بات چیت کرتے ہوئے, تبصرہ کرتے ہوئے, بڑا شاندار انالیسس کرتے ہوئے انہوں نے جو بات کی ہے ویورز یہ سننے والی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ٹکڑے, یعنی اب بھارت کے 2 ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں چکن نیک. اب دیکھیں پاکستان, اب جو انڈین میڈیا نا وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان پھر چائنا اور بنگلہ دیش مل کر چکن نیک کے اوپر اگر یہ حملہ کر لیتے ہیں یا اس کو کیپچر کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنگلہ دیش 2 ٹکڑے کر سکتا ہے بھارت کے. اور پھر یہ خورشید قصوری کیا کہہ رہے ہیں کہ کیسے بنگلہ دیش اپنی ڈیولپمنٹ کی طرف اب توجہ دے گا, کیسے اپنی اکانومیکلی ترقی کے اوپر توجہ دے گا, کیسے اب بنگلہ دیش بھارت کو آنکھیں بھی دکھائے گا اور کام بھی کرے گا. آئیے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے. ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں. 3 2 1 اینڈ کیو. کہا کہ یہ جو ریجن ہے, یہ بنگال کے ساتھ انڈیا کا جو بارڈر لگتا ہے, یہ انڈیا کی ایک سافٹ ویلی سے کہا جاتا ہے. اب یہاں پر کچھ علیحدگی پسند تحریکیں بھی اور تنظیمیں بھی ایکٹیو رہتی ہیں. یہ جو چینج ہے کیا یہ ان تحریکوں کو تیز کر سکتی ہے؟ نہیں, یہ سب سے بڑا دھکا جو انڈیا کو لگ گیا اور فیکٹرز کے علاوہ, ایک تو یہ کہ انڈین اوشن میں وہ اپنے کو بڑی طاقت سمجھتے تھے, آہستہ آہستہ چائنا انہیں ریپلیس کر رہا ہے. پاکستان تو آلریڈی چین کے بہت قریب ہے. بنگلہ دیش آہستہ آہستہ جا رہا ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ کافی ہوئی, اور یہ شاید مزید اس کو آگے لے کے جائیں گے نئی گورنمنٹ جو ہے, یعنی ہندوستان سے مخالفت میں, if for no other reason, اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ بہت زیادہ ہے وہاں. پھر یہ کہ بڑا کم علاقہ اس کو کہتے ہیں چکنز نیک, چکنز نیک, وہ بڑے کچھ میل کا علاقہ ہے کہ اگر وہ کاٹ دیا جائے تو ہندوستان کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. وہ ہے وہاں بنگلہ دیش کے قریب سلیگوری کوریڈور, اس کو شاید کہتے ہیں چکنز نیک اسے کہا جاتا ہے, کہ وہ اگر کاٹ دی جائے, یعنی اگر چائنا یا کوئی اور ملک کسی وجہ سے وہ کاٹ دے تو ہندوستان کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. وہ جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں, جب لاسٹ ٹائم چائنا انڈیا کی جو کانفلکٹ ہوئی تھی, وہ ایک ہوئی ہے نا 2020 میں, وہ ہوئی ہے گلوان پہ, 2020 میں دوکلام پہ ہوئی تھی. دوکلام میں جب ہوئی تھی وہ چکنز نیک کے قریب چائنیز آرمی جا رہی تھی, جب انڈینز نے شور مچایا. یہ وہ اب ان کی حسینہ واجد سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ حسینہ واجد ان کو ٹرین لنک دے گی, یعنی انڈیا کو جوڑ دے گی. وہ ٹرین لنکس تو اب بند ہو جائیں گی, آگے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. تو انڈیا کو تو ڈیفینیٹلی اس کا بہت بڑا ایک پرابلم ہے, کیونکہ وہ جو ریاستیں ہیں وہ یا کرسچنز ہیں یا اور قسم کے ان کے مذاہب ہیں, ہندو کچھ ہیں وہاں تو, لیکن شروع دن سے 47 سے ناگا سے تو کئی سال ریبیلین کی ہے, میزوز نے ریبیلین کی ہے. آج کل بڑا مشکل ہوئی ہے وہاں کرسچنز اور ہندوز کی. آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے ویورز, خورشید قصوری جو پاکستان کے سابق فارن منسٹر ہیں, وہ اس کے اوپر بات کر رہے تھے کھل کر کے چکن نیکس کتنا امپورٹنٹ جگہ ہے, اور جہاں بنگلہ دیش جب چاہے چائنا بنگلہ دیش مل کر اس کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں, یعنی اس کو کیپچر کر کے بھارت کے, کیونکہ وہ 7 سسٹر جو اسٹیٹس ہیں نارتھ ایسٹ ریجن ہیں, وہ تمام جس میں آپ دیکھیں کہ میگھالیہ ہے, پھر ناگالینڈ ہے, میزورم, آسام, یہ تمام جو 7 ریاستیں ہیں نا وہ ختم ہو سکتی ہیں, منقطع ہو سکتی ہیں, ڈسکنیکٹ ہو سکتی ہیں, کیونکہ وہ بھارت ڈر رہا ہے وہ بنگلہ دیش کے ہاتھ میں ہے. اور اب دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جو شیخ حسینہ نے بھارت کو ریلوے لنک کی اجازت دی ہے نا, نیٹ ورک کی, کہ آپ ہمارا ریلوے لنک استعمال کر سکتے ہیں,
وہ اب نئی حکومت آئی ہے وہ بھی کھٹارے میں پڑ گیا ہے. پھر ٹسٹا پروجیکٹ ہے وہ یک طرفہ تھا, یعنی اب وہ اس کو بھارت کو دے دیا گیا ہے. کس کا وہ پروجیکٹ تھا ٹسٹا ریور کا, سب کو پتا ہے, بچے بچے کو پتا ہے کہ چائنا کا تھا. چائنا نے اس کے اوپر سارا وہ اپنا پیپر ورک کیا اور فیزیبلٹی جو اسٹڈی تھی وہ لے کر آئے. لیکن اب دیکھیں وہ شیخ حسینہ نے دے دیا بھارت کو, لیکن اب ڈاکٹر یونس کی جو حکومت ہے وہ کبھی بھی بھارت کو ٹسٹا پروجیکٹ نہیں دے گی. یہ خورشید قصوری صاحب اس کے اوپر بات کر رہے تھے. آپ ان سے کتنا اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.